أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ کل ہم نے 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھا۔ اپنے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ ہم نے کیا کیا پوائنٹس اس میں پڑھے تھے۔ 5ویں پارے میں ہم نے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ پڑھی تھی۔ سورۃ النساء کی اختتامی آیات اور سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیات تھیں۔ پوائنٹ نمبر 1 نکاح اور حقوق زوجیت، پوائنٹ نمبر 2 عدل، انصاف اور امانت کے احکام، پوائنٹ نمبر 3 جہاد، منافقین اور اہل کتاب، پوائنٹ نمبر 4 بنی اسرائیل کی نافرمانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، پوائنٹ نمبر 5 سورۃ المائدہ کا آغاز، حلال و حرام کے احکام، پوائنٹ نمبر 6 اللہ کے عہد کی پاسداری اور بنی اسرائیل کے بارے میں آیات تھیں۔ یعنی ہم نے نکاح اور خاندانی نظام کے اصول دیے گئے پڑھے، عدل، انصاف اور امانت داری پر زور دیا گیا، منافقین اور جہاد کے احکام بیان کیے گئے، بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ المائدہ میں حلال و حرام اور اہل کتاب کے بارے میں ہدایت دی گئی۔ اس کا آغاز کل ہم نے 5ویں پارے میں ہی کر لیا تھا۔ کل ہم نے پوائنٹ نمبر 5 اور پوائنٹ نمبر 6 جو پڑھا وہ سورۃ المائدہ کا تھا، چونکہ سورۃ المائدہ 6 پارے سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ النساء کا اختتام 6 پارے پر ہی ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ کل جو ہم نے 5واں پارہ پڑھا، 5واں پارہ والمحصنات، 5واں پارہ صرف ایک ہی سورت پر مشتمل ہے، سورۃ النساء۔ 5ویں پارے میں کوئی دوسری سورت شامل نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر سورۃ النساء کے حصے پر مشتمل ہے۔ سورۃ النساء 4 پارے میں شروع ہوتی ہے اور 6 پارے تک جاری رہتی ہے، اور اس میں اہم موضوعات جو ہیں خواتین کے حقوق اور نکاح کے احکام، وراثت اور یتیموں کے حقوق، عدل و انصاف اور اسلامی معاشرتی نظام، جہاد، منافقین اور اہل کتاب کے ساتھ تعلقات، اور اطاعت رسول اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس موضوعات پر سورۃ النساء مشتمل ہے۔ اب 6 پارے میں سورۃ النساء کی آخری آیات مشتمل ہے جن میں انصاف اور نیکی کا حکم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور اہل کتاب کی گمراہی، ظلم کے خلاف بولنے کی اجازت مگر بہتان اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ اللہ ظلم اور بدگوئی کو پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ انصاف کے لیے آواز اٹھائے۔ یہودیوں کی حرام خوری، سود، رشوت اور نبیوں کے قتل کا ذکر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل کتاب کی گمراہی کہ اللہ نے تمام انبیاء کو ایک ہی دین یعنی اسلام کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر سزا کے طور پر بعض چیزیں حرام کر دیں کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ اہل کتاب کا رویہ اور ان کی گمراہی کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر سزا کے طور پر بعض چیزیں حرام قرار دیں کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ وہ بعض چیزیں کون سی تھیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ النساء میں، یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے یہودیوں پر تمام
ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، سوائے اس کے جو ان کے پیٹھ یا آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہو۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا میں کیا تھا، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ تو جو ان پر چیزیں حرام کی گئی تھیں وہ تمام ناخن والے جانور جیسے اونٹ، خرگوش وغیرہ تھے۔ گائے اور بکری کی چربی، سوائے جو پیٹھ پر آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی میں ہو۔ بعض پاکیزہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں یہ سزا کے طور پر حرام کی گئیں۔ تو یہ اللہ کریم نے چھٹے پارے کی ابتدائی سورۃ النساء کی آیات میں، چھٹے پارے کی ابتدا سورۃ النساء کی اختتامی آیات میں ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ میں سورۃ المائدہ کے آغاز سے پہلے بتاتی چلوں کہ قرآن پاک کے جو نام ہیں، یعنی پہلے پارے کا نام، دوسرے پارے کا نام، تیسرے پارے کا نام کیا ہے اور کیوں ہے۔ قرآن پاک 30 پاروں یعنی سپاروں میں تقسیم ہے۔ ہر پارے کا ایک روایتی نام ہوتا ہے جو عام طور پر اس کی ابتدائی آیات میں موجود الفاظ پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ نام مسلمانوں میں قرآن کی تلاوت اور حفظ کو آسان بنانے کے لیے معروف ہیں، جس کی وجہ سے بچہ حفظ آرام سے کر سکتا ہے، اس کو نام بھی آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ پہلا پارے کا نام الف لام میم، یہ پارہ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف سے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے۔ تو اس کا نام الف لام میم اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیات میں الف لام میم حروف مقطعات موجود ہیں۔ دوسرے پارے کا نام، یہ پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرے پارے کا نام سیقول، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیقول السفہاء من الناس، یعنی ان قریب نادان لوگ کہیں گے۔ یہ آیت قبلے کی تبدیلی کے بارے میں ہے، جب مسلمانوں کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو دوسرے پارے کا نام سیقول۔ تیسرے پارے کا نام تلک الرسل۔ تیسرا پارہ، یہ پارہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اسی لیے تیسرے پارے کا نام تلک الرسول۔ چوتھے پارے کا نام لن تنالوا۔ چوتھا پارہ، یہ پارہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر لو۔ یہ آیت صدقہ خیرات کی فضیلت کے بارے میں ہے، اسی لیے قرآن پاک کے اس پارے کا نام لن تنالوا رکھا گیا۔ قرآن پاک کے 5ویں پارے کا نام والمحصنات، یہ پارہ سورۃ النساء کی آیت پر مشتمل ہے۔ یہ پارہ سورۃ النساء کی آیات پر مشتمل ہے اور اس کا نام اس آیت سے لیا گیا والمحصنات من النساء، یعنی وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں۔ یہ آیت پاک دامن عورتوں کے حقوق، ازدواجی تعلقات اور اسلامی آئلی قوانین کے بارے میں ہے۔ چھٹے پارے کا نام، یہ پارہ بھی سورۃ النساء میں ہی ہے اور اس کا نام اس آیت سے لیا گیا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی اللہ تعالیٰ بلند آواز سے بری بات کے کہنے کو پسند نہیں کرتا مگر وہ جو مظلوم ہو۔ یہ آیت بدگوئی اور برے کلمات کے خلاف نصیحت کرتی ہے، سوائے اس صورت میں کہ جب کوئی مظلوم ہو اور انصاف کے لیے آواز اٹھائے۔ چھٹے پارے میں ہم سورۃ النساء کے 2 پوائنٹس پڑھ چکے ہیں، سورۃ المائدہ کے 2 پوائنٹس جو ہم 5ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ المائدہ کا پوائنٹ نمبر 1 یعنی چھٹے پارے کا پوائنٹ نمبر 3، سورۃ المائدہ کا آغاز آیت نمبر 1 سے 11 تک، حلال و حرام کے احکام، کھانے اور جانوروں کی قربانی کا اصول، مردار خون، خنزیر کا گوشت، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح شدہ جانور حرام، اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز،
وضو، غسل اور تیمم کے احکامات بیان کیے گئے۔ پوائنٹ نمبر 4، عدل و انصاف، عہد کی پابندی۔ آیت نمبر 12 سے 26 تک میں عدل و انصاف کے کیے بغیر کسی قوم سے دشمنی مت کرو ہدایت کی گئی۔ یہودیوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے توڑے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے حکم کے باوجود جہاد سے انکار کیا، جس پر انہیں 40 دن تک وادی میں بھٹکنے کی سزا دی گئی۔ پوائنٹ نمبر 5، آیات نمبر 27 سے 24 تک حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو حسد میں قتل کیا۔ قتل ناحق پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ جو شخص کسی بے گناہ کی جان بچائے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ پوائنٹ نمبر 6، چوری اور ڈاکے کے احکام۔ آیت نمبر 41 سے 50 تک چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو یہودیوں کی تحریف شدہ تورات کا ذکر، جنہوں نے اپنی کتاب میں تبدیلیاں کی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم اور فاسق کہلائے۔ تو چھٹے پارے میں ہم نے عدل و انصاف کو ہر حال میں قائم رکھنے کی ہدایت پڑھی، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کے دین میں تحریف کی، اسی لیے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ پھر حلال و حرام کے اصول بتائے گئے، خاص طور پر کھانے اور ذبیحہ کے احکامات۔ قابیل اور حابیل کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ حسد انسان کو قتل تک لے جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ تمام قرآن پاک کے واقعات قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد ان کے واقعات پڑھیں گے، تو ان میں قابیل اور حابیل کا بھی واقعہ ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہمیں قرآن پاک کے پاروں کے نام بھی پتہ چلے، اس کی وجہ بھی پتہ چلی، اور قرآن پاک کے پاروں کے جو نیم ہیں ان کے مطلب بھی پتہ چلے۔ اور یاد رہے، ایک بار پھر آپ کو بتاتی چلوں، 5ویں پارے میں مکمل آیات سورۃ النساء کی ہیں۔ کل 5ویں پارے کی تفسیر میں چھٹے پارے کے 2 پوائنٹس بیان کیے گئے تھے، جبکہ 5ویں پارے میں کمپلیٹ آیات سورۃ النساء کی ہیں، اور چھٹے پارے میں سورۃ النساء کی اختتامی آیات اور سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیات موجود ہیں۔ آخر میں رمضان المبارک کے حوالے سے بتاتی چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 38۔ تراویح کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں قیام تراویح کیا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کی آیت نمبر 2008۔ قرآن پاک کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے روزانہ قرآن کا دورہ قرآن کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے روزانہ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث 1902۔ شب قدر، جو شخص شب قدر میں عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 1901۔ دعا کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 1753۔ ساتھ ہی رمضان المبارک میں صدقہ کرنا بھی اہم فضیلت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6۔ اللہ کریم رمضان المبارک میں ہمیں بھی ان تمام اعمال کو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بتانے میں، آپ کے سننے میں جو بھی غلطی بے ادبی کوتاہی ہوئی، ان تمام کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔